اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدرسہ فاطمیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ قواعد و ضوابط کلاس 5ویں سے لیڈیز تک کے لیے طلباء و طالبات کو کورس دیے جا چکے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے تصدیق نامے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈنگز اپلوڈ کی جائیں گی جس کا لنک واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیا جائے گا۔ چیپٹر سے متعلق کوئز کے سوالات بھی دیے جائیں گے جس کے لیے طلباء و طالبات کو 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ گروپ پر روزانہ ایک بونس کا سوال بھی دیا جائے گا۔ کوئز کے جوابات مسلسل 3 دن نہ دینے پر نام گروپ سے خارج کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ پہلا سبق عدل و احسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عدل کے ساتھ احسان کا بھی ذکر فرمایا۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن قائم ہو اور ہر شخص کو اس کا حق ملے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عدل جو ہے ہمارے اصول دین میں سے دوسرا حصہ توحید کے بعد عمل آتا ہے جو کہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اور عدل کی تعریف کیا کی گئی ہے کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن قائم ہو اور ہر شخص کو اس کا حق ملے، یعنی جو حق کی تقسیم کی جائے، کسی بھی چیز کی تقسیم کی جائے تو وہ اس کے حق کے برابر کی جائے۔ آگے فرماتے ہیں حقوق میں توازن کا تقاضا یہ ہے، جب حقوق میں توازن ہو یعنی حق سب کا برابر ہو تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، قانونی، تمدنی حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ دیے جائیں۔ یعنی اگر انسان کسی معاشرے میں رہتا ہے تو اس کو اس کا معاشرتی حق بھی ملے، قانون کے لحاظ سے اس کو اس کا قانونی حق بھی ملے، اور تمام حقائق، تمام حقوق جو اس پر اور اس کے لیے ضروری ہے وہ تمام حقوق اس کو ملے۔ لیکن کس طریقے سے ملے کہ اگر کوئی 2 شخص موجود ہے تو جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اسی حق کے حساب سے دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پہ کسی کا حق زیادہ بنتا ہے اس کو کم حق دے دیا جائے، کسی کا حق کم بنتا ہے اس کو زیادہ دے دیا جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ احسان سے مراد یہ ہے کہ نیک برتاؤ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر اور ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ اب یہاں پر توجہ کی بات یہ ہے کہ عدل اور احسان میں ذرا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ عدل کیا چیز ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کا حق تھا آپ نے اس کو وہ حق دے دیا، لیکن احسان کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک مزدور سے مزدوری طے کی 200 روپے مثال کے طور پر، اس مزدور نے کام مکمل کیا، آپ نے اس کو 200 روپے دیے، یہ اس کا حق تھا، آپ نے اس کو دے دیا۔ اب احسان کیا ہے کہ آپ نے 200 روپے میں سے چند روپے اس کو زیادہ دے دیے، یہ ہو گیا احسان، یعنی کوئی چیز زیادہ دے دی جائے اس کے حق سے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس زیادہ دینے کی وجہ سے کسی اور کا حق ضائع ہو۔ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ عدل سے زائد ایک چیز ہے جس کے اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ عدل اگر معاشرے کے اساس ہے تو احسان اس کا جمال و کمال ہے، یعنی اگر عدل کے بغیر معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا تو معاشرہ احسان کے بغیر خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں اگر اور زیادہ ترقی چاہیے تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ لوگوں پر احسان بھی کریں، اگر اس کا حق ہے تو اس کو حق بھی دیں، بلکہ تھوڑا سا بڑھا کے دیں، لیکن یہ شرائط ضرور ہے کہ آپ کسی کو اگر حق دیں اور تھوڑا زیادہ دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو حق زیادہ دینے کی وجہ سے کسی اور کی حق تلفی ہو جائے۔ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں سے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور بدکاری، بدی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی خداوند تعالیٰ نے عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا کہ اگر عدل کیا جائے تو ضروری ہے ساتھ میں احسان بھی کیا جائے۔ جیسے اوپر بیان کیا گیا کہ عدل کیا ہے؟ عدل معاشرے کا اساس ہے، عدل کے بغیر معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے تو ساتھ میں احسان بھی ضروری ہے۔
قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، قریبی افراد ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ آپ بدی کریں اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ احسان کرتے رہیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا. اور بدکاری، بدی اور ظلم سے منع کیا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو بدی ہے، ظلم معاشرے کو خراب کرتا ہے. جہاں ظلم کا نظام ہوتا ہے وہ نظام کبھی نہیں چلتا. اچھا، دوسری ہیڈنگ یہ ہے کہ عدل. معاشرے میں عدل اس وقت قائم ہوتا ہے. معاشرے میں عدل قائم کب ہوتا ہے؟ معاشرے میں عدل کی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جب قانون سب کے لیے برابر ہو. ایسا نہ ہو کہ امیر افراد کے لیے قانون کچھ اور ہے، غریب افراد کے لیے قانون کچھ اور ہے. اگر امیر افراد کو ٹریفک کا رول توڑتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے، غریب افراد کے لیے کوئی معافی نہیں. قانون سب کے لیے برابر ہو. جب عدالتیں آزاد، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جب عدالتیں آزاد ہو، انصاف سب کے لیے ہو. ایسا نہ ہو کہ غریب افراد تو انصاف مانگنے جائے تو اس کو انصاف نہ ملے، لیکن امیر افراد کے لیے کوئی معاملہ بڑی بات نہیں ہو. انصاف سب کے لیے برابر ہو. غریب امیر کا فرق نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی ذات کا فرق نہیں ہونا چاہیے. جب حکومت تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے. اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ جب امن ہو اور ہر شہری کی جان، مال، عزت محفوظ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا حق مانگنے جائے اور سامنے اس کو دھمکی دے کر اور معاملات کر کے وہ اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائے. یعنی اس کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو تاکہ وہ بآسانی اپنا حق حاصل کر سکے. پانچواں پوائنٹ، جب حکومت تمام شہریوں کو تعلیم، روزگار اور ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرے. یعنی روزگار جو ہے ہر بندے کو اس کے حق کے حساب سے ملے. ایسا نہ ہو کہ کسی چیز پر ایک بندے کا حق تھا لیکن اس چیز پہ کوئی ایسا بندہ آ گیا، اس پر آ کے بیٹھ گیا جس کا اس پر حق نہیں تھا. اگر مثال کے طور پہ ایک روزگار ایسے بندے کے لیے ہے کہ جس کی فلاں کوالیفیکیشنز ہو، اب اس پہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کی کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہو، اب کسی بھی ذرائع کے ذریعے سے وہ آ جائے تو یقیناً وہ اس کے حق میں حق تلفی کا باعث بنے گا. چھٹا پوائنٹ، جب ہر شخص اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی آزادی رکھتا ہو. کسی پہ جبر نہ کیا جائے کہ آپ کو یہ کرنا ہے آگے جا کے. ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ اپنا مستقبل کیا چننا چاہتا ہے، اپنے مستقبل میں کیا کرنا چاہتا ہے. آئیے ساتواں پوائنٹ جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے مال پر قبضہ نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اگر کسی شخص کی کوئی زمین ہے، اب کوئی شخص آ کے اس پہ قبضہ کر دے. یقیناً یہ عدل کے خلاف ہے کہ اگر کوئی حق کسی چیز کا، کسی شخص کا کسی چیز پر حق ہے تو وہ اسی کا حق ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آئے اگر وہ کسی بھی لحاظ سے طاقتور ہو اور وہ اس پر ظلم کر کے اس کے حق کو تلف کر لے. آٹھواں پوائنٹ، جب تاجر چیزوں کے منہ مانگے دام نہ لے، کم نہ تولے اور ملاوٹ نہ کریں. یہ سب سے اہم موضوع ہے کہ ملاوٹ کرنا یہ اسلام کے اندر بھی حرام قرار دیا گیا ہے. کم تولنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو یقیناً یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھا جائے گا تو معاشرہ بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا. اور 9واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ جو اس میں لکھا گیا ہے، جب اجر محنت کرنے والوں کو ان کا پورا حق دیا جائے. ہم معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی محنت کرے، جب کوئی تم کسی سے محنت لو، کسی سے کوئی کام کرو تو اس کا اجر پہلے طے کر لو. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی اجر طے کیا ہے، کوئی قیمت طے کی ہے، اگر اس کے بعد آپ اس کو قیمت دو گے تو وہ اس کو مناسب لگے گی کہ بھائی میرے یہی حق بنتا تھا، مجھے مل گیا. لیکن اگر آپ نے اس سے کوئی قیمت طے نہیں کی، اس کے کام کی کوئی اجرت طے نہیں کی، پھر آپ اس کو کوئی بھی اجرت دو گے تو وہ اس کو ہمیشہ کم ہی لگے گی کہ یقیناً یہ میرے کام کی اجرت نہیں بنتی تھی. معصوم فرماتے ہیں مومن کا طریقہ کیا ہے؟ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اجرت طے کرے، پھر اس اجرت سے تھوڑا سا زیادہ دے اسے، تو وہ اس کے لیے احسان شمار ہوگا. ایک ہیڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، احسان. اس کو جلدی بیان کرتے ہیں. اسلام ایک دوسرے کے ساتھ احسان یعنی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی خاص تاکید کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہر معاشرے میں کچھ معذور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، اور کچھ بیمار لوگ نادار یا مصیبت زدہ ہوتے ہیں، مثلا زلزلہ زدگان، سیلاب زدگان، آفت زدگان وغیرہ جن کی مدد ضروری ہوتی ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں پر احسان کرے اور ان کی مدد کرے. جو پہلے بتا چکے ہیں کہ احسان کا حکم قرآن مجید نے بھی کئی بار دیا ہے. سب سے پہلا احسان اپنے والدین پر. قرآن مجید میں حکم ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ اف تک بھی نہ کرو، کیونکہ والدین تمہارے سب سے پہلے سرپرست ہیں اور ان پر جتنا ہو سکے ان کی مدد کیا جائے، ان کے ہر کام میں ان کی مدد کی جائے. اس کے علاوہ معاشرے کے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد میں کون سے افراد ایسے ہیں کہ جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، خاص طور پہ معذور افراد یا وہ افراد جو کسی نہ کسی مصیبت میں موجود ہیں.
جیسے کہ اس میں مثال دی گئی ہے سیلاب زدگان، آفت زدگان وغیرہ، جو بھی افراد ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ سے ممکن ہو، جس قدر ممکن ہو ان کی مدد کی جائے، خاص طور پہ آج کل کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ برائی سے روکنا یہ ضروری ہے کہ ایک صحت مند معاشرے میں فتنہ و فساد، جرائم کی روک تھام کی جائے، لہٰذا ہر مسلمان کو فرض ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دہی، چوری، قتل، ڈاکے، جوئے، رشوت اور دیگر معاشرتی برائیوں سے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سب سے بہترین چیز جو عدل و احسان کے علاوہ ہمیں کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل و احسان کب قائم ہوگا؟ جب معاشرے سے برائی ختم ہوگی۔ ہر انسان کا ایک کردار ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر شخص پہ واجب ہے، ہمارے پورے دین میں سے موجود ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں جس قدر ممکن ہو، جہاں ممکن ہو وہاں پر ہمیں یہ کام انجام دینا چاہیے کہ اگر ممکن ہے کہ ہم کسی شخص کو اس برائی سے روک سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اس بات کی ترغیب دلائی جائے کہ وہ اس برائی سے دور ہو جائے۔ یقیناً جب ہم معاشرے میں یہ چھوٹی چھوٹی برائی کو ختم کریں گے، گناہ کو کم کریں گے، تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔